لا بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ میں ملتمس ہوں ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب سے جو صدر ہیں شعبہ اسلامی تاریخ کے، کہ وہ ایک عمومی نوعیت کا ہمیں تبصرہ اس حوالے سے پیش فرمائیں کہ خاص طور پر جب آپ بچوں کے ادب کے حوالے سے یا مطالعے کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں تو یہ کتنا اہم ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ ایک ایسی زندگی جس میں صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے اور زندگی تمام ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں جب رمضان المبارک قریب ہے، ایک خوبصورت تحفہ قوم کو اسماعیل بدایونی صاحب نے دیا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ ایک نشست میں بیٹھ کر وقتاً فوقتاً مختلف مجالس کے اہتمام کے ساتھ قرآن کے اس درس کو کہانیوں کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں۔ جو گیپ والدین اور بچوں کے درمیان پیدا ہو گیا وہ دور کیا جا سکتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر پروفیسر سہیل شفیق صاحب تشریف لائیں اور ایک عمومی نوعیت کا تبصرہ وہ پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ماہر محمد صدیقی صاحب۔ سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب کو، ان کے اس کارنامے کو جس کو بطور طور پر ایک کارنامہ کہا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب کی جو کاوشیں ہیں، خاص طور پر ایک حدیث ایک کہانی، وہ میری نظر سے گزری بھی ہیں، اور اس کئی ایک کہانیاں میں نے پڑھی بھی ہیں، اور مجھے اندازہ ہے کہ یہ جو سنہری تفسیر قرآن ہے، اسماعیل بدایونی صاحب نے کچھ اسی طرح کا کام کیا ہے کہ قرآنی آیات کو اپنا موضوع بنایا ہے اور اس کے تحت کوئی کہانی کوئی واقعہ جو ہے وہ درج کیا ہے۔ ہمارے یہاں ادب اطفال یعنی بچوں کے ادب کے حوالے سے کام بہت کم ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے ادب پر کام کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ بچوں کی سطح پر جا کر ان کی نفسیات کو، ان کے مزاج کو، ان کی عمر کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی بات ان کے لیے تحریر کرنا کہ وہ اسے پڑھ بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں۔ تو اس میدان میں جو کہ کہا جائے کہ خالی ہی تھا، اسلامی ادب کے حوالے سے بہت کم کام بچوں کے حوالے سے کیا گیا، اس میدان میں ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب نے جو کام کیا ہے یہ بہت لائق تحسین ہے کہ آپ نے نہ صرف اس کو اپنا مرکز و محور بنایا بلکہ آپ ایک تسلسل کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ سیاہ ستہ کے حوالے سے آپ نے کام کیا، ایک حدیث ایک کہانی کے عنوان سے آپ نے کام کیا، اور اب یہ سنہری تفسیر قرآن جو ہے وہ 10 جلدوں میں ہمارے سامنے ہے، سینکڑوں اس کے عنوانات ہیں، اور ان عنوانات کی خوبی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بچوں کی جو ذہنی سطح ہے اور جو دلچسپی ہے اس کو پیش نظر رکھا ہے۔ اور ایک اہم بات جو مجھے اس میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ نے جو آج کا اسلوب ہے اس کا بھی خیال رکھا ہے، اور جو الفاظ عام طور پر بچے سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، جیسے کمپیوٹر ہے، وائرس ہے، موبائل ہے اور اس طرح کے دیگر الفاظ، تو ان کا بھی آپ نے استعمال کیا تاکہ بات جو ہے آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ معراج جامی صاحب نے ایک بات اپنی بات کا آغاز جس جملے سے کیا تھا کہ ہر چیز اپنے مرکز کی طرف لوٹتی ہے۔ یقیناً ایسا ہونا چاہیے، اور ابھی اس کی ضرورت باقی ہے کہ ہم اپنے مرکز کی طرف لوٹیں، کیونکہ آج کے دور کو اگر ہم دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، معاشرے کی صورتحال کو دیکھیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، اور خاص طور پہ والدین جن کی زندگی کا مقصد ہی اولاد کی تربیت کرنا ہوا کرتا تھا، اب وہ بھی ترجیحات میں شامل نہیں رہا، اور تربیت کی ذمہ داری جو والدین گھر میں موجود بزرگ دادا دادی نانا نانی جو تربیت کیا کرتے تھے، اب کسی کے پاس کوئی وقت نہیں رہا۔ ایک تو فیملی سسٹم ہی منتشر ہو گیا، اب سنگل فیملی سسٹم کا رواج جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھنے لگا ہے، اور جو والدین ہیں وہ ظاہر ہے کہ کسب معاش میں دیگر مصروفیات میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں، اور ان کے پاس پھر اتنا وقت نہیں رہتا کہ خود اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، ان کے اخلاق پر، ان کے طور اطوار پر، ان کے رہن سہن پر، ان کی گفتگو پر توجہ دے سکیں۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت اچھے اسکول میں اگر داخل کروا دیا گیا ہے اور ایک اچھی خاصی رقم جو ہے وہاں پر پے کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے ٹیوشن میں
جو ہے ٹیوٹر پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، تو اب ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ اب نہ ان کے پاس اتنا وقت ہے اور نہ ہی ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں۔ اور جو والدین اس حوالے سے فکر مند بھی ہوں تو پھر انہیں یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ ہم کیسے تربیت کریں۔ ہمارے پاس وہ مواد نہیں ہے کہ اگر ہم بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں انہیں کوئی کہانی سنائیں تو کیسے سنائیں، کیا بات ہم ان سے کریں۔ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کیونکہ ہم خود بھی ظاہر کے دین سے دور ہی ہو رہے ہیں، مطالعہ کرنے کا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ پہلے تو خود جیسے ہماری تربیت ہوا کرتی تھی کہ گھر کے بزرگ افراد بھی رہنمائی کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے بتایا کرتے تھے، چلنے پھرنے بات کرنے کا سلیقہ سکھایا کرتے تھے۔ رات کے اوقات میں اکثر جو ہے وہ جو دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، وہ کہانیاں سنایا کرتی تھیں، جو کہ اب سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو وہ جن لوگوں نے سنی ہوتی ہیں وہ یاد بھی رکھتے ہیں، آگے اس کو لے کر بھی چلتے ہیں کہ کس طرح کہانیوں میں قصوں کے ذریعے سے جو ہے وہ تربیت کی جائے۔ اب اگر آج والدین چاہتے بھی ہیں تو ان کے پاس وہ مواد نہیں ہے، وہ کہانیاں انہوں نے خود نہیں سنی ہیں، تو وہ آگے کس طرح سے جو ہے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب کی جو کتابیں ہیں، ایک حدیث ایک کہانی، سنہری تفسیر قرآن، یہ ایک بڑا اچھا والدین کے پاس ایک موقع ہے کہ پہلے تو سب سے پہلے خود والدین ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اور یہ جو کتاب ہے سنہری تفسیر قرآن، یہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر والدین کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے تفاسیر قرآن کا مطالعہ نہیں کیا، ان کے لیے بہت ایک اچھا موقع ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ، بہت دلچسپی کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے اسباق کی صورت میں جو ہے وہ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور پھر خود مطالعہ کرنے کے بعد اپنے بچوں کو جو ہے بیٹھ کر ان کہانیوں کو سنا سکتے ہیں، ان کی تربیت کر سکتے ہیں، ان سے سوال جواب اس حوالے سے کر سکتے ہیں۔ تو آنے والا جو ماہ رمضان ہے جس کا خاص تعلق قرآن کے ساتھ ہے، اس میں یہیں سے ہم اس تربیت کا آغاز کر سکتے ہیں، ان کتابوں سے جو ہے یہ بات شروع کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک مقرر کر کے دن بھر میں کہ ان کتابوں کو سامنے رکھ کر کوئی ایک قصہ، کوئی ایک کہانی، کسی ایک آیت کے تحت جو ہے کوئی بات بچوں کو بتا دی جائے۔ افطار سے پہلے بھی بہت اچھا وقت ہوگا کہ آپ 10 منٹ پہلے بھی بیٹھ کر جو ہے ایک اگر اس کا سبق جو ہے ایک کوئی کہانی جو ہے انہیں سنا دیں تو یقیناً اس کے اثرات پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ان بچوں پر مرتب ہوں گے، خود ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو سکے گی۔ تو میں ایک بار پھر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب کو، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی اسے صدقہ جاریہ بنائے۔ لا بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب